بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر خدا پر عجیب واقعہ۔ ہندوستان کے مایہ ناز محدث حضرت مولانا اشمر کشمیری رحمہم اللہ کے لائق ایک شاگرد تھے مولانا احمد لاہوری، مولانا احمد علی رحمہم اللہ۔ مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث پر اچھی نظر رکھتے تھے۔ آپ نہایت ہی معمولی اور کمزور جسے کے مالک تھے۔ چھوٹا سا قد، سیاسی مائل، رنگ معمولی، ناک نقشہ کمزور و ناتواں۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کشش نہ تھی۔ ایک دن دوران سے درس بڑے تاثر کے ساتھ مزے لے کر ایک اپنا دلچسپ واقعہ سنایا۔ واقعہ اس قدر سبق آموز تھا کہ آج تک اس کا اثر دل پر باقی ہے۔ مولانا نے بیان فرمایا، میں اعظم گڑھ میں مقیم تھا۔ عصر کی نماز پابندی سے شہر کی جامع مسجد میں پڑھتا تھا۔ نماز پڑھ کر جب مسجد سے نکلتا تو مسجد کی سیڑھیوں پر ایک نوجوان کھڑا ملتا۔ میں بے اختیار چند لمحے اس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا اور ایک انتہائی رشک کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا۔ نوجوان واقعی قدرت کا عجیب و غریب شاہکار تھا۔ بلند و بالا قد، متناسب اعضاء، سرخ و سفید رنگ، دلکش ناک نقشہ، بہترین صورت۔ میں اسے دیکھتا تو اپنا وجود نہایت ہی حقیر معلوم ہونے لگتا اور احساس کمتری میں مبتلا، افسردہ اور مزحل بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی راہ لیتا۔ راستے میں عجیب و غریب باتیں سوچتا۔ مجھے ایسا لگتا جیسے میرا دل میرے حقیر اور معمولی جسے پر خدا سے شکایت کر رہا ہوں۔ میں کوشش کر کے ان خیالات کو جھٹک دیتا، مگر دوسرے روز یہ احساسات پھر کچھ اور زیادہ قوت کے ساتھ تازہ ہو جاتے۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا۔ میں مسجد سے باہر آتا، نوجوان کھڑا ملتا اور میں اشتیاق سے اس پر نظریں جما دیتا۔ نوجوان کی شخصیت بڑی ہی دل آویز تھی، مگر اس دوران کبھی اس نوجوان نے مجھے نظر بھر کر نہ دیکھا، نہ میری طرف متوجہ ہوا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی خاص فکر میں ہے۔ کبھی وہ فضا میں تاکتا جیسے کہ کسی کو تلاش کر رہا ہے، کبھی زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوتا جیسے اسے گہرے غم نے گھیر رکھا ہو، کبھی کسی سمت ٹٹکی باندھے دیکھتا رہتا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ وہ آنے والے جانے والوں سے بالکل ہی بے نیاز اپنی فکر میں مگن ہے۔ کافی دنوں کے بعد ایک روز حسب معمول مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ یک وہ میری طرف لپکا۔ میں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن کسی تیز سی ہو گئی اور وہ جب میرے قریب آیا تو مجھے اپنا بوڑھا اور کمزور وجود کچھ اور زیادہ حقیر معلوم ہونے لگا۔ نوجوان نے کسی تمہید کیے بغیر بڑی عاجزی اور لجاجت سے کہا، مولانا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، مجھے کوئی دعا بتا دیجیے یا کوئی تعویذ دے دیجیے، شاید خدا مجھ پر رحم فرمائے۔ میں حیرت سے اس کی خلاف توقع جملے سنتا رہا اور پھر میرے دل میں نہایت چاک بستگی کے ساتھ فیصلہ کیا، نوجوان دل ضرور رہا تو مجبور ہے۔ مجھے دلچسپی ہوئی اور میں نے اس کے حسین چہرے کی طرف سر اٹھائے ہوئے اس سے پوچھا، بھائی آپ کس کام کے لیے اور دعا اور تعویذ مانگ رہے ہیں؟ مولانا صاحب، میرے جسم کے ایک جوڑ میں درد ہے، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی کام کر سکتا ہوں۔ برسوں سے علاج کروا رہا ہوں، سینکڑوں ڈاکٹروں اور حکیموں کو دکھا چکا ہوں، مگر کوئی افاقہ نہیں۔ روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ گھر میں طبیعت گھبراتی ہے تو یہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مولانا صاحب، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ زندگی سے بیزار ہوں، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ میری زندگی میں کوئی سکھ اور لذت نہیں ہے۔ اور نوجوانوں سے آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے اور آواز بھر آئی اور کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ میں حیران اور ششدر یہ سب سن رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں بت بنا خاموش کھڑا رہا اور پھر اس کو کوئی جواب دیے بغیر
اس طرح سے وہاں سے بھاگا کہ جیسے کوئی میں نے بڑا جرم کیا ہو۔ میں نہایت تیز قدموں سے چل رہا تھا اور بے اختیار میری زبان پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ آج مجھے اپنا مختصر سا وجود بڑا قیمتی محسوس ہو رہا تھا۔ آج میری آنکھیں کھل گئی تھی اور آج خدا کے شکر میں وہ لذت تھی جو اس سے پہلے مجھے کبھی میسر نہیں آئی تھی۔ اس عجیب و غریب واقعات میں نصیحت کا بڑا سامان ہے، بہت سی الجھنوں اور پریشانیوں کا تسکین بخش جواب ہے۔ بے شک خدا نے آپ کو سب کچھ نہیں دے رکھا، لیکن جو کچھ دیا ہے اس کی قدر پہچاننے کی کوشش کیجیے اور شکر بجا لانے کی عادت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنی کسی کمزوری، نقص اور پریشانی پر آپ کے اندر بھی خدا سے شکایت و فریاد کے جذبات ابھرتے ہوں اور دوسروں کو اپنے سے برتر دیکھ کر آپ بھی کچھ کڑن محسوس کرتے ہوں۔ ایسے تمام مواقع پر قوی اندیشہ ہوتا ہے کہ آدمی صبر و شکر کا دامن چھوڑے بیٹھے اور ذہن فی فکروں کی کسی ایسی کجی میں مبتلا ہو جائے جو مومن کی شان کے خلاف ہو۔ سامعین کرام، خدا کی کسی بھی نعمت پر شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور نوازوں گا۔ آپ شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا۔